بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے میں ذوی الارحام اور اس کی چاروں اصناف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس سبق کے اندر پہلی صنف کے توریث کے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ صنف اول کے اندر یاد رکھیں کہ میت کے وہ فروع شامل ہیں جن کی نسبت مؤنث کے واسطے سے ہو، جیسے میت کی بیٹی کی اولاد جس کو ہم نواسی کہتے ہیں، تو یہ صنف اول کے اندر شامل ہے۔ تو اس کے اندر بہرحال دو گروہ شامل ہیں، ایک تو بیٹیوں کی اولاد ہے اور دوسرے نمبر پہ پوتیوں کی اولاد ہے۔ تو یہ صنف اول ہے اور چاروں اصناف میں سے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو توریث کے ویسے تو چار قاعدے ہیں، اور پہلا عمومی قاعدہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر صنف اول میں سے کوئی ایک ہو، چاہے نواسی میں سے ہو جائے یا اس طرح پوتی کی اولاد میں سے کوئی ہو جائے، تو کل مال اسی کو ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں چار قاعدوں میں سے کسی قاعدے کے ذریعے سے ہم توریث کریں گے۔ تو پہلا قاعدہ ہے کہ اقرب کو مقدم رکھیں گے، یعنی ایک سے زیادہ صنف اول میں سے ہوں تو اس صورت میں جو درجے کے اعتبار سے میت کے زیادہ قریب ہوگا اس کو ابعد پر ترجیح حاصل ہوگی۔ تو مثال کے طور پر میت کے ورثاء کے اندر ایک تو بنت البنت یعنی نواسی ہے، اور دوسرے نمبر پہ بنت بنت الابن یعنی کہ پوتی کی بیٹی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ نواسی وہ ایک درجے سے میت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور جبکہ پوتی کی بیٹی یہ دو واسطوں کے ذریعے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس بنا پر نواسی یہ اقرب ہوگی اور کل مال اسی کو ملے گا۔ ایک سے مسئلے کی ابتدا کریں گے تو وہ سارا ترکہ ہم بنت البنت کو دے دیں گے، اور بنت بنت الابن اس کو ہم محجوب کر دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر متعدد ہوں اور اسی طرح درجے کے اعتبار سے برابر ہوں تو پھر اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ وارث کی اولاد میں سے ہیں یا کہ غیر وارث کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اگر کچھ وارث کی اولاد میں سے ہوں یعنی کہ اصحاب الفرائض یا عصبات کی اولاد ہوں، اور کچھ غیر وارث یعنی کہ ذوی الارحام کی اولاد میں سے ہو، تو اس صورت میں ہم وارث کی اولاد کو ترجیح دیں گے غیر وارث کی اولاد پر۔ جیسے ہمارے سامنے صورت مسئلہ ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر ایک تو بنت بنت الابن یعنی پوتی کی بیٹی ہے، اور دوسری طرف ابن بنت البنت یعنی کہ نواسی کا بیٹا ہے۔ تو اس صورت میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوتی جو ہے یہ وارث ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ترجیح دیں گے نواسی پر، کیونکہ نواسی یہ ورثاء میں سے نہیں ہے بلکہ ذوی الارحام میں سے ہے۔ تو اس بنا پر ہم پوتی کی بیٹی کو ترجیح دیں گے۔ تو مسئلے کی ابتدا اسی طرح ایک سے کریں گے اور کل مال پوتی کی بیٹی کو مل جائے گا، اور جو نواسی کا بیٹا ہے یہ محجوب ہو جائے گا۔ دوستو تیسرے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کل وارث کی اولاد ہوں یا کل کے کل غیر وارث کی اولاد ہوں، تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اصول سے مراد جو اوپر کے بطون ہیں ان کو ہم اصول کہتے ہیں، اور جو نیچے کے بطون ہیں یا موجود ورثاء ہیں ان کو ہم فروع کہتے ہیں۔ تو
تو یعنی اگر اصول مذکر اور مؤنث ہونے میں متحد ہوں تو اس صورت میں ابدان فروع سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے۔ ابدان فروع کا مطلب یہ ہے کہ ذوی الارحام میں سے جو موجود ہیں ہم انہی کو سامنے رکھ کر مسئلہ بنائیں گے۔ اس تیسرے قاعدے کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دو مثالیں ہم نے آپ کو دی ہیں۔ ایک تو وہ مثال ہے کہ جس کے اندر ذوی الارحام وہ سارے کے سارے وارث کی اولاد ہیں۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ابن البنت ہے یعنی کہ نواسہ، اور دوسرا ہے بنت البنت یعنی کہ نواسی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بنت جو ہے وہ ورثاء میں سے ہے، تو اس لیے یہ دونوں وارث کی اولاد میں تو درجے کے اعتبار سے بھی برابر ہیں اور اسی طرح وارث کی اولاد ہونے کے اعتبار سے بھی برابر ہیں۔ تو اس صورت میں اور ان کے اسی طرح اصول یعنی کہ اوپر کا جو بطن ہے اس کے اندر مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے بھی اختلاف نہیں، کیونکہ دونوں ہی مؤنث ہیں۔ تو اس صورت میں ہم مسئلے کی ابتدا وہ ابدان فروع یعنی کہ جو موجود ذوی الارحام ہیں انہی سے کریں گے، اور یہاں پر کیونکہ ایک ابن ہے اور ایک بنت ہے تو یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے کے مطابق ابن کو ہم دو بنت کا قائم مقام سمجھیں گے اور بنت ایک ہوگی، تو تین سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے، اس میں سے دو ہم دے دیں گے ابن کو اور ایک دے دیں گے بنت کو۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر کل ولد وہ غیر وارث ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے ابن بنت البنت یعنی نواسی کا بیٹا، اور دوسرا ہے جی بنت بنت البنت یعنی کہ نواسی کی بیٹی۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصول کے اندر مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے کسی طرح اختلاف نہیں۔ یہ پہلے بطن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کیا ہیں؟ بنت بنت ہیں۔ دوسرے بطن میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ بنت بنت ہے، اور تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اختلاف نہیں۔ تو یہاں پر ہم اسی طرح ابدان الفروع یعنی کہ جو موجود ذوی الارحام ہیں انہی کے ابدان سے مسئلے کی ابتدا کریں گے۔ تو ابن اور بنت ہے تو ابن کو للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے کے مطابق دگنا ملے گا اور بنت کو اس سے آدھا ملے گا۔ تو اسی طرح ہم تین سے مسئلے کی ابتدا کریں گے، دو ابن کو دے دیں گے اور ایک بنت کو دے دیں گے۔ دوستو چوتھے قاعدے کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کل اولاد وارث کی ہو یا کل غیر وارث کی اولاد ہو اور اسی طرح ان کے اصول مذکر مؤنث کے اعتبار سے مختلف ہوں، تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اگر اصول کے اندر صفت مذکر مؤنث میں اختلاف ہو تو اس صورت میں ابدان فروع سے ہی مسئلے کی ابتدا کریں گے، یعنی کہ اصول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہم ابدان فروع سے مسئلے کی ابتدا نہیں کریں گے، بلکہ جہاں پر جس بطن کے اندر سب سے پہلے اختلاف ہوا ہے مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے، وہاں پر ہم سب سے پہلے للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے کے مطابق تقسیم کریں گے، اور تقسیم کر کے جو ذکور کا طائفہ ہے اس کو الگ کر لیں گے اور اناث جو مؤنث کا طائفہ ہے اس کو الگ کر لیں گے، اور الگ کرنے کے بعد اب ہم جب تقسیم کریں گے تو صفت اصل کی لیں گے، یعنی مذکر ہونا یا مؤنث ہونا اس کا تو اعتبار اصل کا کریں گے، لیکن عدد اور تعداد کے اعتبار فرع کا کریں گے۔ تو اگر مثال کے طور پر اصل میں ایک
بنت موجود ہے، جبکہ نیچے اس کی اولاد کے اندر 2 ابن موجود ہیں، تو اب ہم اس بنت کو نیچے فرق کی تعداد کے اعتبار سے 2 بنت شمار کریں گے۔ آگے جب ہم اس کی مثال حل کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بہرحال ان کے ہاں ضابطہ یہی ہے کہ اصل کی صفت کے اعتبار ہوگا اور آخری فرق کے عدد کے اعتبار ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم جو ان کو حصص ملیں گے وہ ہم نیچے والے بطن میں منتقل کر دیں گے۔ اگر وہاں پہ اختلاف نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر اختلاف ہوگا تو پھر دوبارہ ہم اسی طرح ان کے درمیان تقسیم کریں گے، اور اسی طرح مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے طائفہ الگ کر دیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے مثال دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ایک بطن میں اصول کے ایک بطن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطے کے مطابق آپ پہلے اس کو حل کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر اصول میں بھی اختلاف پایا جائے تو پھر بھی ہم صرف جو موجود ذوی الارحام ہیں بس انہی کے ابدان کا اعتبار کریں گے۔ تو اب یہاں پر ہمارے سامنے میت کے ورثاء کے اندر ایک تو نواسے کی بیٹی ہے اور دوسرے نمبر پہ نواسی کا بیٹا ہے۔ اب یہ درجے کے اعتبار سے بھی برابر ہیں اور اسی طرح غیر وارث کی اولاد ہونے میں بھی برابر ہیں، کیونکہ ایک نواسے کی بیٹی ہے اور دوسرا جو ہے نواسی کا بیٹا ہے، اور دونوں غیر وارث ہیں۔ اب یہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ جو دوسرے بطن کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے، بس ہم نے صرف اور صرف دیکھنا ہے تو یہ جو موجود ذوی الارحام ہیں بس انہی کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر کیونکہ بنت ہے اور ابن، تو ابن کو ہم 2 بنت کے قائم مقام شمار کر کے اس کو 2 دیں گے اور بنت کو 1 ملے گا۔ 3 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے، 2 ابن کو دے دیں گے اور 1 بنت کو دے دیں گے۔ جبکہ اسی مثال کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطے کے مطابق ہم اس طرح حل کریں گے کہ کیونکہ یہاں پر ہم پہلے بطن کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ دوسرے بطن کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے، تو اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطے کے مطابق ہم جہاں پہ سب سے پہلے اختلاف ہے تو یہاں پر تقسیم کریں گے، براہ راست موجود ذوی الارحام کے اندر تقسیم نہیں کریں گے۔ تو ان کے ضابطے کے مطابق پہلے ہم ابن کو للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے کے مطابق اس کو ہم 2 دے دیں گے اور بنت کو ہم 1 دے دیں گے، اور اسی طرح مسئلے کی ابتدا 3 سے کریں گے۔ تو اب یہ جو نواسے کے 2 ہیں وہ آگے ہم ادھر بنت کو منتقل کر دیں گے اس کی اولاد کو جو فرع ہے، اور اسی طرح نواسی کا جو 1 ہے اس کو ہم اس کی اولاد یعنی کہ بیٹے کی طرف منتقل کر دیں گے، اور یہ اس طرح اس کو 1 مل جائے گی۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہاں پر کہ جو نواسی کا بیٹا تھا اس کو 2 مل رہے تھے کل ترکے کے اور 3 میں سے، اور جبکہ نواسے کی بیٹی کو کل ترکے کے 3 حصوں میں سے 1 مل رہا تھا۔ تو یہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ نواسی کے بیٹے کو 1 ملے گا اور نواسے کی بیٹی کو 2 ملیں گے کل مال کے 3 حصوں میں سے۔ دوستو یہ تو مثال تھی کہ جب اختلاف ایک بطن میں ہو، اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختلاف کئی بطون میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے سراجی کے اندر ایک مثال ذکر کی گئی ہے جو کافی طویل ہے، جس کے اندر 6 بطون پائے جاتے ہیں۔
تو انشاءاللہ جب ہم سراج جی کی عبارت کو حل کریں گے تو اس کے دوران اس مثال کو بھی حل کریں گے۔